الحمدللہ وکفا وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایثار اور قربانی کا سبق دیا ہے۔ میں نے اپنے مرشد حضرت مولانا قطب الاقطاب حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور، محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب عنایت فرمایا کہ ایثار و قربانی سے محبت ایثار اور قربانی سے پیدا ہوتی ہے۔ تو جب انسان اللہ کے لیے ایثار کرتا ہے، اپنے وقت کا، اپنے مال کا، اپنے جسم کا، اور قربانی دیتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں، اپنی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو میرے مرشد ثانی قطب الارشاد حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی کراچی والے، اللہ تعالیٰ نے ان سے نسبت جوڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پچھلے سال حاضری ہوئی ان سے، میں بیت سے بھی اللہ نے ان سے مشرف فرمایا۔ آپ نے اپنی دست شفقت کے ساتھ اپنا جو فیض کا الحمدللہ سلسلہ شروع کرایا، اور خلافت بھی، اجازت بھی، دستار بھی نصیب فرمائی۔ یہ ہمارے عظیم بزرگ، بہت عظمت و شان والے بزرگ، کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام حضرت کا رکھا ہے۔ تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجلس محمدی علیہ السلام واقع ہے، اولیاء کرام اس میں بیٹھے ہیں، تو آپ کی جہاں اسٹیج ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، وہاں آپ سب سے قریب ہمارے حضرت شیخ شمس الرحمن عباسی دامت برکاتہم وہاں تشریف فرمائیں، اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، بالکل قریب، یعنی اس رو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب بیٹھے ہیں، یعنی پہلے نمبر پہ بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عظیم الشان ہستیوں سے تعلق اللہ نے جڑوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش و قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی، دعوت اللہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ طالب اصلاح ہوں، اللہ تعالیٰ ہر وقت جو ہے میرے اہل عیال کی، مریدین کی، میرے مرشدین اور ان کے اہل عیال کی سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ فتنے کا دور ہے، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، ہر قسم کے فتنوں سے اور عذابوں سے یا اللہ مجھے بھی، میرے تمام مریدین، میرے اہل عیال، میرے بیوی بچے، سب میرے تمام مرشدین، ان کے اہل عیال سب کی حفاظت فرما، اور یا اللہ تمام روحانی جسمانی بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ تو میرے بھائیو دوستو،
ایثار و قربانی یہ بنیادی محرک ہے انسان کے اندر. جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتے ہیں. اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آقا کی جب ہم ہر سنت سے پیار کرتے ہیں، ہر سنت پر عمل کرتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں، اس ایثار کے نتیجے میں، اس قربانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیتے ہیں. ہاں، یہ میں نے اپنے مرشد کی، جو کراچی والے بزرگ ہیں، حضرت مولانا قطب الارشاد حضرت مولانا شمس الرحمن العباسی دامت برکاتہم کی یاد بھی اس میں شامل ہے، اور ان کا تعارف بھی، اور ان کی فرمان اور ان کی صحبت، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. اور ایسا نورانی چہرہ ہے، جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. اور اس عاجز کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تعلق نصیب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، میری نسلوں کو بھی، مریدین کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی دوستو، انسان کا جو وقت ہے اس دنیا میں بہت قیمتی ہے. وہ جب وقت اپنا لگاتا ہے تو یا تو وہ دنیا کمانے میں اور دنیا کے عیش و آرام میں وقت گزارتا ہے، یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ دنیا کماتا ہے اور اللہ کی بندگی ہی کو وہ اپنا شعار بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے دنیا کے جتنے بھی کام ہیں تو وہ سارے کے سارے اس میں مدد فرماتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے. تو میرے بھائیو دوستو، انسان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف جب انسان کرتا ہے تو اس کو بڑے بڑے انعامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو معرفت کے، محبت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا، اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جیسا کہ میں نے ابھی آیت جو ہے وہ تلاوت کی تھی شروع میں، کہ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، پس اسے چاہیے کہ وہ صالح اعمال اختیار کرے. ولا یشرک، اور بعبادت ربہ احدا، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. محض اللہ کی بندگی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، کسی غرض، دنیا کی غرض کے لیے نہیں کرنی. اپنی خواہش، یعنی اپنی آرزو، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال لینا ہے. جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ہم نے اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن اس وقت تک، مومن ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی والدین سے، اس کے آل اولاد سے مفہوم عرض کر رہا ہوں، اپنی ذات سے بھی زیادہ میں انہیں پیارا نہ ہو جاؤں. اور دوسری حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ مومن کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے لائے ہوئے دین کو
مکمل اپنی مرضی میں نہ ڈھال لے، میرے دین کو اپنی مرضی یعنی جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہی اس پہ عمل کرے، تابع کر دے میرے دین کے مکمل. جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو حکم ہے یہ ادخلوا فی السلم کافہ، ایک مکمل اسلام میں داخل ہو جائے. تو ہمارے آقا بھی یہی چاہتے ہیں کہ دین کے تابع جب تک وہ نہیں کر لے گا، میرے دین کے تابع جب تک وہ نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائی دوستو، ایمان کی تکمیل بھی ایثار و قربانی کی بنیاد پہ ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حاصل کرنا یہ بھی ایثار و قربانی کی بنیاد پہ ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ ایثار و قربانی کرنا سکھا دیں. ہر وقت ہم ایثار قربانی کا مجسمہ بن جائیں، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہر وقت ایثار و قربانی کرنے والے. 5 وقت کی نماز مسجد میں جا کر ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیں. تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ رات کو اٹھنے کی، تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. تلاوت قرآن کی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اپنا ذکر کثیر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کی مدد خبر گیری کرنا، ایسی اچھے اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. تو میرے بھائیو دوستو، ایمان کی تکمیل ہوتی چلی جاتی ہے، ایمان کی تکمیل ہوتی چلی جاتی ہے. تو بھائیو دوستو، میری نظر جب بھی میرے مرشد کے چہرہ مبارک پہ پڑتی ہے، میرا دل باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور میرے دل پر ہمارے حضرت کی جو معنوی صحبت کے اثرات جو ہیں مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر میں ظاہری طور پر شکل مبارک آپ کی دیکھوں تو بھی وہ اثرات مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اگر معنوی طور پر تصور میں لا کر میں دیکھوں تب بھی جو ہے نا وہی اثرات جو ہیں وہ آپ کی صحبت کے اثرات، معنوی صحبت کے اثرات جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. اثرات، انوار، برکات جو ہیں ان کی شروع ہو جاتی ہیں. میرے بھائیو دوستو، صحبت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. صحبت سے ہی انسان کے اندر وہ سوچ پیدا ہوتی ہے جو مرشد کی سوچ ہوتی ہے. انسان کیا ہے؟ کسی مفکر نے کہا ہے کہ انسان وہ ہے جو اس کی سوچ ہے. انسان جسم کی ہڈی گوشت اس کا نام نہیں ہے، اس کے اندر جو سوچ پختہ اور مرکزی بن چکی ہے وہی انسان. اگر اس کی سوچ دنیا داری کی بن گئی ہے کہ میں ایسے یعنی کہ عقل لڑاؤں اور میں ایسے بزنس کروں، ایسی فیکٹریاں بناؤں، ایسے میں استعمال کروں اپنے آپ کو اور میں امیر کبیر بن جاؤں، اس کے طریقے، یعنی کہ اس کی سوچ دنیا کی زندگی میں مشغول ہے، وہ دنیا کی طرف مشغول ہے. لیکن یہ سوچ جو ہے یہ ناقص ہے، یہ سوچ ناقص ہے، انسان کی روح کو نقصان دینے والی چیز ہے. اس لیے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمایا کہ الحب دنیا راس الکل خطیہ، دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے. اسی لیے وہ ناقص ہے، وہ سوچ وہ نقصان دہ ہے سوچ. اور ایک سوچ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے
میں ان کا غلام ہوں، اور غلامی میں فخر ہے کہ ان کی غلامی کرنے میں فخر ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی زمیندار کا غلام